بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ 5 خواب جو انسان بھی دیکھے یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو وہ اللہ کا ولی ہونے کی نشانی ہے اور مسلمان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کروں گے جس میں اللہ کے نیک بندے اور کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر روحانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 40واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کٹکا ہے کہ آپ کے لیے ان کے ذہن میں حسد ہے تو اپنے خواب کو کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے اور اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور فساد میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں یا ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، اس دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے بھی خواب آتے ہیں اور ان کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگوں میں ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے تو
اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے ذکروں سے بھری پڑی ہے اور لاکھوں لوگ ہر مہینے ان کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچو کہ وہ کیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کوئی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کی خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اور اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و معرفت ہونے والی ہے، آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کے قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویورز، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا کر اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے۔ اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام، جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف البشر ہیں، پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ارشاد فرماتے ہیں میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے تو جلا دے اور باقی رہنے دے تو جو باقی رہنے دے، جو میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ سچے خواب جس کو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں؟ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ آپ کو دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ خواب میں نہانا، اگر آپ کی اس حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے، آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں جو غلط خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہوتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گھڑ گھڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں کہ وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتا ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ آپ کو یہ خواب نظر آتے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔